پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام توازن پر قائم کیا ہے۔ زمین کا توازن قائم رکھنے کے لیے جانوروں کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ ان کی بقا میں ہی زمین کی بقا ہے۔ ان سے محبت کیجیے۔ گھنے جنگلوں میں جہاں آبشاریں گرتی ہیں اور ندیاں بہتی ہیں، وہیں ہزاروں سال پرانے درختوں کی شاخوں اور تنوں میں بونوں نے اپنے گھر بنا رکھے۔ گہرے جنگل میں ندی کنارے ایسے ہی ایک درخت کے تنے سے چاندی کے تار جیسی دھوئیں کی لکیر بلند ہو رہی تھی اور بولنے کی باریک آوازیں آ رہی تھیں کہ اچانک ہارن کی آواز سنائی دی۔ کسی نے چونک کر کہا، یہ کیسی آواز ہے؟ دوسری سہمی ہوئی آواز بلند ہوئی، یہ تو کسی شکاری کی آواز لگتی ہے۔ یہ 3 بونے تھے جنہوں نے کمال مہارت سے درخت کے تنے میں اس طرح اپنا گھر بنا رکھا تھا کہ انسانی آنکھ سے اوجھل رہے۔ وہ اس وقت رات کا کھانا بنانے میں مصروف تھے کہ آواز سن کر ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ انہوں نے جلدی سے آگ بجھائی تاکہ کوئی ان کے گھر کا سراغ نہ پا سکے، اور تیزی سے باہر نکل کر درخت پر چڑھ گئے اور چھپ کر آواز کا پتہ لگانے کی کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے فوراً ہی دیکھ لیا کہ ایک چھوٹا لڑکا جھاڑیاں ہٹاتا، درختوں کے تنے پھلانگتا آگے کو بڑھ رہا ہے۔ وہ کچھ پریشان دکھائی دیتا تھا۔ پھر اس نے ایک درخت میں منہ چھپا لیا۔ انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بہت تھکا ہوا ہے اور رو بھی رہا ہے۔ انہیں اس بچے پر بہت رحم آیا۔ وہ جان گئے کہ لڑکا جنگل میں راستہ بھول چکا ہے۔ شامو آگے بڑھا اور لڑکے سے مخاطب ہو کر باتیں کرنے لگا۔ لڑکے نے بتایا، کل جب میرے بابا شکاری دوستوں کے ساتھ جنگل کی طرف نکلے تو میں بھی آنکھ بچا کر ان کے پیچھے ہو لیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں واپسی کا راستہ بھی بھول گیا اور جنگل میں کل سے بھوکا پیاسا گھوم رہا ہوں۔ رات بھی میں نے جنگل ہی میں بسر کی تھی۔ شامو نے اسے چپ کرایا اور اپنے ساتھ گھر لے آیا، اسے کھانا کھلایا اور اپنے چھوٹے سے بستر پر سلا دیا۔ وہ تینوں حیران تھے کہ لڑکے کو گھر کیسے پہنچایا جائے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ عقل مند الو سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا جائے۔ وہ فوراً نکل کھڑے ہوئے اور ایک درخت کی شاخ پر الو کو پا لیا۔ سارا ماجرا سننے کے بعد الو بولا، میں نے تو لڑکے کا گھر کبھی نہیں دیکھا۔ میرے خیال میں تم لوگوں کو لومڑی کے پاس جانا چاہیے، وہ ضرور اس بارے میں جانتی ہوگی۔ اگلے ہی دن وہ لومڑی کے پاس جا پہنچے۔ لومڑی نے مدد کا وعدہ کیا اور اسی وقت گھر کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ناکام واپس آئی۔ البتہ یہ بتایا کہ اسے جنگل میں ایک زخمی ہرن ملا، جس نے بتایا کہ شکاریوں کی ایک ٹولی جنگل میں آئی تھی، جس نے تیر سے اسے زخمی کیا ہے۔ وہ نے فوراً زخمی ہرن کے پاس پہنچے، اس کا زخم صاف کیا، مرہم پٹی کی اور دوبارہ لومڑی کے پاس پہنچے اور اسے لے کر پھر سے گھر کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ گھومتے پھرتے پوچھتے پچھاتے وہ ایک جنگلی بور کے پاس پہنچے۔ وہ بیچارہ تو لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا، کیونکہ شکاریوں نے اسے بھی زخمی کر دیا تھا۔ وہ بولا، مجھے یقین ہے وہ اس لڑکے کا باپ ہی ہوگا جس نے مجھے زخمی کیا ہے۔ میری طرف سے معذرت قبول کیجیے، میں اس لڑکے کی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ پھر لومڑی کے ساتھ جنگل گھومے اور انہیں ایک زخمی ریچھ نظر آیا۔ پھر انہیں زخمی گلہری ملی اور وہ بہت سے زخمی خرگوشوں سے بھی ملے۔ سب نے انہیں بتایا کہ وہ شکاریوں کے تیر کھا کر زخمی ہوئے ہیں اور بڑی مشکل سے
جان بچا کر بھاگے ہیں۔ بونو کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنے زخمی دوستوں کی مرہم پٹی کی، لیکن سب جانوروں نے لڑکے کا گھر ڈھونڈنے میں ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات پر دکھی ہو رہے تھے کہ لڑکے کی ماں اس کی جدائی میں پریشان ہوگی اور روتی ہوگی۔ انہوں نے کہا، ہم جانتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کی جدائی میں کتنے غم زدہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بھی اپنے بچے شکاریوں کے ہاتھوں گنوا چکے ہیں۔ وہ ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ان سب سے مایوس ہو کر لومڑی جنگل کے آخری سرے تک بھاگی اور وہاں اسے ایک عالی شان محل نظر آیا۔ اس نے جان لیا کہ وہی اس بچے کا گھر ہے۔ لومڑی نے بچے اور بونو کو اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور جنگل کے دوسرے کنارے بچے کے گھر تک لے گئی۔ بچے نے سب کو الوداع کہا اور وعدہ کیا کہ وہ بونو سے ملنے آیا کرے گا۔ اگلے ہی دن بونو نے پھر اسے ہارن کی آواز سنی۔ وہ تیزی سے باہر نکلے، دیکھا تو وہی لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ بونو کو دیکھا تو دوڑ کر ان سے لپٹ گیا۔ لڑکے کے ماں باپ بونو کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور راجا، جو لڑکے کا باپ تھا، کہہ رہا تھا، آج سے اس ریاست میں کوئی جانوروں کا شکار نہیں کرے گا۔ اور اس دن سے وہ جنگل انسان اور جانوروں کی محبت کا گواہ ہے، اور جانور اپنے بچوں کے ساتھ بلا خوف وہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور بونے، وہ تو آج بھی بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے رہتے ہیں۔